مفتی وسیم دہلوی کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل MWA اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں۔ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہت ہی اچھی بات ارشاد فرمائی اور حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ یہاں اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کی طرف ہماری توجہ مبذول کرائی، وہ تین لوگ کہ جنہوں نے منافقین کی طرح جھوٹے اور سچے بہانے نہیں بنائے، بلکہ جو ان کے سامنے عذر تھا صحیح عذر اپنا بیان کر دیا اور سچ انہوں نے بول دیا، اگل دیا، جو اللہ کے نزدیک بڑا پسندیدہ ہوا۔ اللہ کو ان کی یہ ادا بڑی پسند آئی، اور ایسی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تین لوگوں کے تذکرے کو قیامت تک کے لیے قرآن مجید میں زندہ جاوید کر دیا، اور قیامت تک اب ان کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ ساتھ ہی اس آیت کریمہ میں اس بات کا حکم دیا گیا کہ تم اللہ سے ڈرتے بھی رہا کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ یعنی مطلب صاف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 سے 4 قسم کے لوگوں کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا کہ جن لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بھی انعام فرماتے ہیں اور قیامت کے دن بھی ان پر انعام فرمائیں گے۔ وہ کون ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو یہاں پر نبیوں کا ذکر ہے، صدیقین کا ذکر ہے، شہداء کا ذکر ہے، صالحین کا ذکر ہے۔ اس میں سے صدیقین کا ذکر یہاں پر فرمایا کہ یا ایھا الذین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ تو یہاں پر جہاں ہمیں سچے لوگوں کے ساتھ رہنے کی تاکید، ترغیب اور حکم دیا گیا، وہیں آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، برے لوگوں کی صحبت میں جاتے ہیں، تو اس سے ہمارے اندر غلط اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ سچے لوگوں کی، اچھے لوگوں کی صحبت میں جب ہم جائیں گے، بیٹھیں گے، تو اچھے اثرات ہمارے اندر پیدا ہوں گے۔ اس کی ایک زندہ مثال جو ہے ہم حدیث مبارکہ سے لیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں پہل داخل ہوئے تھے تو مدینہ کی ہر چیز پر نور ہو گئی تھی۔ یہ وہ دن تھا کہ جب آپ مدینہ میں پہل داخل ہوئے تھے، اور ایک وہ دن آیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ہر چیز تاریک ہو گئی، اور فرماتے ہیں کہ ابھی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر مٹی ڈال کر ہاتھ جھاڑے بھی نہیں تھے کہ ہمارے دل بدل گئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کا اثر یہ تھا کہ ان کے دل ایسے خوبصورت ہو گئے تھے، ایسے عمل پر آنے والے ہو گئے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا سے جانے کے فوراً بعد ابھی کہتے ہیں کہ ہم نے ہاتھ جھاڑے بھی نہیں تھے مٹی ڈالنے کے بعد کہ ہمارے دل بدل گئے۔ ایسے ہی جب ہم اچھے لوگوں کی مجلس میں، محفل میں، ان کی صحبت میں جا کر بیٹھتے ہیں تو ہمارے دلوں کے اندر خود بخود تبدیلی آنا شروع ہوتی ہے۔ جہاں ہم وہاں سے نکلتے ہیں، خود بخود اس کے اندر واپس پہلے جیسی برائیاں جنم لینے لگتی ہیں، پہلے جیسے خیالات آنے لگتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اچھے لوگوں کی تلاش کر کے انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے اور ان لوگوں کی ہم نشینی اختیار کرنی چاہیے۔ یہی ہماری نجات کا سبب اور ذریعہ بھی بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے لوگوں کی صحبت نصیب فرمائے۔ کہتے ہیں کہ صحبت صالح را صالح کند، صحبت طالح را طالح کند، کہ اچھے لوگوں کی صحبت اچھا بنا دیتی ہے اور برے لوگوں کی صحبت ہمیں برا بنا دیتی ہے۔ تو اس لیے ہم اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، برے لوگوں کی صحبت سے بچیں۔